شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، است حسین۔ السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے بڑا مقدس یہ مہینہ، مقدس یہ دن میں بھی آپ ہیں۔ کچھ شہروں میں صبح سے ہی موبائل سروس معطل کی گئی ہے، سیکیورٹی رسکس ہائٹنڈ ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کچھ گنے چنے دن جو ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے ہم کو مبارک بھی ہیں، اور ہمیں آرام سے ان دنوں پہ اپنی جو عبادات ہیں ان میں مشغول رہنا چاہیے۔ ان دنوں میں بھی ہمیں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ دہشت گردی کی طرف ہے، اور اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے اپنے جب امام بارگاہ کا رخ کریں گے تو کیا صحیح سلامت واپس آئیں گے کہ نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب سے میں پاکستان میں ہوں تب سے میں پرسنلی ایسے انسیڈنٹس کو دیکھ کے آئی ہوں، ایسے خاندانوں سے مل کے آئی ہوں جہاں بہت ہی ہولناک قسم کے، بہت خوفناک قسم کے حادثے ہیں، اور آئے دن پاکستان میں لوگوں کو اپنی اولاد کی جان کی فکر رہتی ہے۔ کا تصور ہے کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور اوروں کے عقیدے کو مت چھیڑو۔ امین شہیدی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، مجلس وحدت المسلمین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اپنا عقیدہ بالکل اس شعور کے ساتھ کہ اس کو کوئی رسک نہیں ہے، ان کو پوری طرح سے تحفظ حاصل ہے، اس طرح اپنا کوئی عقیدہ پریکٹس کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا، اور دنیا کے نقشے پر پہلا وہ ملک تھا جس کو اسلامی جمہوریہ کہا گیا۔ اس کی بیس اور اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت کی روح سے ہر مسلمان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے فہم کے مطابق جس طرح سے اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ آئین اور قانون بھی اس مسلمان کو اپنے عقیدے کے مطابق آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی، اپنی عبادات اور اپنے رسوم بجا لانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہم من حیث القوم پاکستانی نہیں بن سکے، اور من حیث دین مسلمان نہیں بن سکے۔ ہم جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ہم کچھ سندھی کہلائے، کچھ بلوچ کہلائے، کچھ پٹھان کہلائے، کچھ کشمیری کہلائے، کچھ پنجابی کہلائے۔ پاکستانیت ہمارے ہاں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور دوسری طرف وہ دین جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوگا، تو اسلام کو ہم نے ڈال دیا پس پشت، اور یہاں پر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ 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 ان چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ نہ ہم صحیح طور پر پاکستانی بن سکے اور نہ ہی صحیح طور پر ہم مسلمان بن سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے بھی ایک وسیع میدان ہے اور ہر شخص کو آزادی دی ہے، اور آزادی کے ساتھ اظہار رائے کی اجازت دی ہے، اور پاکستان کے آئین نے بھی دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے اور لسانی، قومی اور فرقے کی بنیاد پر تقسیمات کا عمل ہے، اس میں بیرونی عناصر نے بھی اپنا پورا کردار ادا کیا، اور داخلی ان کے گماشتوں نے بھی پوری طرح سے اس میں کردار ادا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹالرنس، برداشت،
ایک دوسرے سے مواخات اور بھائی چارے کی فضا یہ رفتہ رفتہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور وہ جو اتحاد امت کا تصور تھا وہ پارا ہوتا چلا گیا، اور وہ جو من حیث قوم ہم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا کو پیغام دینا تھا اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے دنیا کو پیغام دینا تھا وہ ہم دے نہیں پائے۔ دنیا کو تو جو ہم پیغام دے رہے ہیں اس پہ ہم میرا خیال ہے بہت سے پاکستانی شرمسار ہوں گے۔ مولانا حنیف کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، امین شہیدی صاحب، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں ہمیشہ جب اسکرپٹ بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک بات میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو کوئی بھی پیغام دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت مشکل زبان میں دے رہے ہیں، شاید عام فہم بات نہیں ہے، جو کسی کو جو عام لوگ ہیں جو کہ شاید آپ کی طرح علماء نہیں ہیں وہ شاید بات نہ سمجھ سکیں، لیکن جن میں جو تقرر ہیں جو کہ بہت جوش و جذبے سے کوئی بات کریں گے اور خطبے میں اگر کوئی عام انسان سن رہا ہوگا تو شاید اگر کوئی اس طرح کم ڈیولپڈ ذہن ہو یا جس نے کم دنیا دیکھی ہو وہ بہت جلدی اس کا اثر رسوخ اس پہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تو سمجھے گا کہ مولوی صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے اور مولوی صاحب نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا۔ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ جو نالج آپ کے پاس ہے وہ آسان الفاظ میں لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے؟ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریلیجس لیڈرز بھی ہیں تو وہ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں جس کی طرف عمر ریاض صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید ان کو بھی وضاحت کی اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں اس مسئلے کو کہ ہمارا جو سورس ہے علم اور معرفت کا وہ یا مسجد ہے یا اس طرح کی مجالس ہے یا ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ ہماری مسجدوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے جہاں پر اتحاد، افہام و تفہیم اور دین کے وہ مفاہیم جن پر سب کو اتفاق ہے ایسے مفاہیم کی ترویج کا مرکز بنے، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری مجالس کو بھی اس طرح سے منعقد ہونا چاہیے جہاں پر آپ پیار کی بات کریں، بھائی چارے کی بات کریں، حق کی بات کریں، باطل کی بات کریں، ایک دوسرے کو نشانہ بنائے بغیر بات کریں، اپنا مدعا دلیل کے ساتھ پیش کریں، دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہی سے پوچھیں، اپنی طرف سے ان پر الزامات نہ لگائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم حقائق کے قریب تر پہنچیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو ہے، وہ ہے ہمارے ایجوکیشن کا، ہمارے نظام تعلیم کا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اس وقت بھی ایسا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جب ڈگری لے کر یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہوتا ہے تو وہ کسی ادارے میں کام کرنے کے لیے تو کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن دین کے بارے میں اس کی ابتدائی معلومات بھی نہیں ہوتی۔ اب جب ایک ایسا شخص جو اتنی اچھی ڈگری لے کر آیا ہے لیکن دین سے بالکل لابلد ہے، دین اس کی فطری ضرورت ہے، دین کے بارے میں معرفت حاصل کرنا اس کا حق بھی ہے اور اس کے اندر کی تشنگی بھی ہے، تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ گیپ بڑا انکریز ہو گیا ہے کہ یا عاشورہ کے دن ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر بھی دہشت گردی اور جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ بات کر رہے تھے امین شہیدی صاحب، میں مولانا صاحب سے، مولانا جلندری سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈائلاگ کی بڑی چلی ہے، مذاکرات کی بہت بات چلی ہے، لبرل جو ہماری فیکشن وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کس سے بات کریں گے جو آپ کو برابری کا نہ سمجھے، جو آپ سے بات کرنے پہ رضامندی نہ ہو، اور دوسری طرف سے جس قسم کے ہمیں پیغامات آئے ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوا ہے کہ کوئی رجحان نہیں رکھتے ہیں مذاکرات کے لیے۔ اوپر سے ظاہر ہے بیرونی ممالک کا ایک دفعہ ہم لوگ کی شکل میں ہمیں ایک اور مسئلہ درپیش ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اپروچ کرے گورنمنٹ، حکومت اپروچ کرے، جو ریلیجس اسکالرز ہیں، ان کو پھر اپنا ایک اسٹریٹجی یا اپنا ایک منیمم ایجنڈا ہونا چاہیے؟ شرائط ہیں، ہم تو اس دین پاک کو مانتے ہیں، ٹالرنس کو مانتے ہیں، کیا ہمیں ایجنڈا کو لے کے جانا چاہیے یا ہم بہت خوف میں ہیں؟ دیکھیے جو اے پی سی ہوئی نے یہ بتا دیا کہ چاہے اے پی سی میں شریک سیاسی جماعتیں ہوں یا یہ ساری کی ساری جماعتیں شدت پسندوں سے اور دہشت گردوں سے، چونکہ چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو، مولانا فضل الرحمان، یا جماعت اسلامی یا اے این پی یا تحریک انصاف یا پارٹی، ان سب پر حملے ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر 3 قاضی حسین احمد صاحب پر حملے ہوئے، جماعت اسلامی کے اجتماعات پر حملے ہوئے، 40 لوگ پشاور میں ایک ہی ساتھ اڑ گئے۔ یعنی یہ جو واقعات ہیں
ان واقعات نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو پریشان کیا، اور اس پریشانی میں وہ یہ بھول گئے کہ جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کھلم کھلا اجازت دے دی، ہاں بھائی جاؤ اور مذاکرات کرو، لیکن مذاکرات کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ مذاکرات کے لیے جب آپ دو افراد برابر کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کی مذاکرات کی شکل اور ہوتی ہے۔ جب ایک سٹیٹ مذاکرات پر اترے اور اس کے مقابلے میں باغیوں کا ایک گروپ ہو، دہشت گردوں کا ایک گروپ ہو، تو وہ اس کا سٹیٹس بالکل الگ ہوتا ہے۔ اب اس اے پی سی کے بعد وزارت داخلہ نے جس انداز میں اس کو اٹھایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا اے پی سی میں ایک ایسا فیصلہ ہو گیا کہ اب آپ سب کچھ ان دہشت گردوں کے اور شدت پسندوں کے حوالے کر دیں۔ اپر ہینڈ دینے کو تیار ہو گئے تھے ہم کیا؟ نہیں، پریکٹیکلی تو یہ ہوا نا کہ آپ نے دہشت گردوں کو سب کچھ مان لیا، اپنا سب کچھ رکھ دیا اور کہا کہ ہاں ہم غلط تھے، تمہاری شرائط پہ ہم آنے کو تیار ہیں اور گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے عمر صاحب؟ یہ تاثر خیال ہے کہ تمام مکاتب فکر سے ہی ووٹ سے آئی ہیں نا؟ مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمام مکاتب فکر ہی سے ووٹ لے کے آئی ہیں نا، تو کیا تمام مکاتب فکر کو آن بورڈ نہیں لینا چاہیے؟ جی امین شہیدی صاحب سے بھی ایک کامنٹ لے لیں ویری کوئکلی۔ امین شہیدی صاحب سے بھی ایک کامنٹ لیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں ایک بات عرض کروں۔ نہیں، آپ نے کہا نا افواج پاکستان وہاں پہ تھی، سیاسی پارٹیز تھی، میں ایسے سیمز اے ویری لاجیکل کوشچن کہ کیا ہماری جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کا بھی انپٹ لینا چاہیے کہ نہیں؟ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ کی اجازت ہو تو میں امین شہیدی صاحب سے ایک کامنٹ لے لوں۔ جی میں بھول جاؤں گی، اس لیے قطع کلامی معاف، میں صرف یہ پوائنٹ بھول آ جاؤں۔ جی امین صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں اے پی سی کی تو اے پی سی میں فرقوارانہ اس پر یقین نہیں رکھتا، نہ ایمان رکھتا ہوں، نہ میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو تعداد اہل تشیع کی ہے اس حساب سے اگر آپ اس پورے سیناریو میں دیکھیں، سب سے بڑے وکٹمز اہل تشیع رہے ہیں، سب سے بڑی تعداد میں کلنگ اہل تشیع کی ہوئی ہے۔ آج آپ اہل تشیع کے قاتلوں سے جا کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی رائے تو لینی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے یہ مسلکی بنیاد پر نہیں تھی، ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن تھی ضرور، اس لیے کہ وہاں پر اہل حدیث مسلک کی نمائندگی تھی، دیوبند مسلک کی نمائندگی تھی، اب ہماری بھی میں عرض کرتا ہوں، اچھا آپ کی اگر میں رائے لوں مولانا صاحب کہ جب یہ جی جی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ملک کا مفاد ظاہر ہے، ملک کا حصہ ہی ہے، ہمارے جو اہل تشیع کے بھی بہن بھائی وہ ہماری ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی، اگر مجھے اجازت دیں میں جالندری صاحب سے یہ عرض کروں گا، 10 بستہ جالندری صاحب، دیکھیں آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو بھی جانتا ہوں، میں نے ابتدا میں یہ بات کی کہ میں مسلکی اختلافات پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد اہل تشیع کی ہے جن کے جذبات کی ترجمانی کی ضرورت تھی، جن کو نشانہ بنایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے نہیں بنے، جب بنایا گیا تو آپ کی
میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ مقصد میرا خیال ہے حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ہر صورت میں آن بورڈ لیتے، ان کی رائے لیتے، تاکہ وہ جو لوگ متاثر ہیں اور وہ جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کی تشفی بھی ہوتی ہے اور ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر اے پی سی بلائی ہے تو اے پی سی میں ہماری رائے بھی شامل ہے، لیکن آپ نے کوئی ایسا کام، آپ کی بات نہیں کر رہا، حکومت کی بات کر رہا ہوں، حکومت نے کوئی ایسی وہ نہیں کی جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی مایوسی پھیلی ہے۔ جو یہ وفد جانے والا تھا مذاکرات کے لیے، اس میں کچھ آپ کے علم میں ہے کہ کس قسم کے علماء کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کچھ اپیرنٹلی 3 نام سامنے تھے اور وہ چونکہ ڈرون حملہ ہو گیا، حکیم اللہ محسوب کی ہلاکت کی وجہ سے یہ مذاکرات رک گئے، ان میں کیا کوئی ریپرزنٹیشن تھی مختلف مکاتب فکر سے، یا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ میں ایک بات اپنے مولانا شہید صاحب کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محمد نمبر دیا شکر کے ساتھ، اور یہ بات کی میں کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل آن بورڈ ان کو لینا چاہیے تھا، حکومت کو بات کرنی چاہیے تھی، غالباً حکومت نے کہا لوگ باتوں کی برائی کی نمائندگی کی پارلیمنٹ کو۔ بھائی ہم خود بھی پارلیمنٹ میں ہیں بھائی، پھر کیوں نظر انداز کیا گیا؟ جو پارلیمنٹ میں ہے ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی تو بلوچستان پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات صحیح نہیں تھی کہ صرف پارلیمنٹ کی بنیاد پر بلایا گیا، وہ صحیح نہیں تھی، بلکہ عمدن جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا یا چھوڑ دیا گیا، چونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ لوگ اس اے پی سی میں شریک ہوں گے تو وہاں پر کنسنسس شاید اگر غلطی سے بھی ہوا تو یہ ہماری کمیونٹی کی ایک گمراہی ہے۔